بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی سفر ہو اس کی خوب تیاری کرتا ہے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ تو گویا کہ کوئی بھی سفر اس سفر کی تیاری کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے مسجد کی طرف جائے یا مسجد سے بازار کی طرف جائے یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جائے، کسی بھی قسم کا سفر ہو، بھلے وہ چھوٹا سفر ہو یا بڑا ہو، اس کی تیاری ضرور کرتا ہے۔ گویا کہ سفر کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے، اپنے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے لوازمات جو سفر میں پیش آنے ہیں، ان سب چیزوں کا انتظام کر کے چلتا ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک سفر پہ چل دیا۔ ہاں، اگر کبھی اچانک چلا بھی تو بھی اس کے ذہن میں ایک تھوڑی بہت بریف ایک تیاری ضرور ہوتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ گویا کہ دنیا کا کوئی بھی سفر ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنے سفر کی تیاری نہ کرتا ہو، اور تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک تو راستے کا تعین کرتا ہے کہ جس راستے پر جانا ہے وہ راستہ دیکھ کر چلتا ہے، اس دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خارجی آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دو روشنیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے تاکہ سفر پر چلے تو ٹھوکر نہ کھائے، کیونکہ آنکھ کی روشنی کے ساتھ وہ دیکھے گا، اور نیلی اکیلی آنکھ کی روشنی اس وقت تک کام نہیں دیتی جب تک کہ خارجی روشنی آفتاب کی موجود نہ ہو، یا آج کی دنیا میں الیکٹرک بجلی کی خارجی روشنی موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ داخلی روشنی جو اس کی آنکھ کی روشنی ہے، اور خارجی روشنی جو آفتاب کی یا لائٹ کی روشنی ہے، ان دو روشنیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے تاکہ اس سفر پر جب چلے تو کسی قسم کی ٹھوکر نہ کھائے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب دنیا کے کسی بھی سفر میں جائے گا تو یہ دو روشنیوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر اپنی سواری پر ہے تو سواری کی روشنی کو یہ دیکھے گا کہ کار موٹر پر ہے تو اس کی لائٹس ٹھیک ہیں، راستہ صاف نظر آتا ہے، اور جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستے کا تعین صحیح ہے کہ جو منزل مجھے چاہیے اسی منزل پر پہنچے گا۔ تو گویا کہ یہ سارے یہ اہتمامات یہ ایک دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے ہیں، اور دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو سفر سے خالی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، بھلے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جانے کا سفر ہو، یا گھر سے وہ ڈرائنگ روم تک جانے کا سفر ہو، یا کمرے سے کچن تک جانے کا سفر ہو، لیکن ہر آدمی ہر وقت سفر میں موجود ہے، اور یہ سفر انسان کی حقیقت زندگی میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر اس انسان کو مسافر بنا کر بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ مسافر ہے۔ جب مسافر ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں کی یہ ریہرسل کرتا ہے، اصل میں اس کے ذمے ایک بہت بڑا سفر ہے، اس سفر کو دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر کر رہا ہے، یہ اس سفر کے اندر لگا ہوا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف، اور یہ چھوٹے چھوٹے سفروں کے اندر جو لوازمات اور چھوٹے چھوٹے سفروں کی جو تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے ہیں، یہ اصل میں سفر کی حقیقت اس پر کھولتے ہیں کہ سفر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنے کی تیاری مکمل کریں۔ لیکن اگر ایک شخص دنیا کی اس مادی کائنات کے سفر کی تیاری تو کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے سفر کی بھی تیاری، بڑے سے بڑے سفر کی بھی تیاری، لیکن جو سب سے بڑا سفر جس کے لیے یہ چھوٹے سفر وضع کیے گئے تھے اس سفر سے اگر غافل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس اپنی زندگی کے سفر کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، اس سفر کی حقیقت سے غافل ہے۔ اگر یہ سفر کی حقیقت کو سمجھ لیتا تو پھر یہ اس دنیا کے چھوٹے سفروں کے ساتھ ساتھ اپنے اس بڑے سفر پر بھی نظر رکھتا
کہ اصل میں میرے ذمے جو سفر ہے وہ دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر ہے۔ جیسے تاریخ میں واقع آتا ہے، ہارون رشید بادشاہ، اس کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی، بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے، اپنے ایک خاص حال میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتے تھے، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے پہنچے ہوئے ولی تھے، صاحب کشف و کرامت سے۔ تو ان کے دور میں ہارون رشید بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ارکان سلطنت اس کی عیادت کے لیے آنے لگے، تو حضرت بھی چونکہ اس کی دربار میں چلے جایا کرتے تھے، تو یہ بھی طبیعت پوچھنے کے لیے چلے گئے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا، حضرت بہلول اس کے دربار میں بیٹھے تھے، تو کوئی ہنسی مذاق دل لگی کی بات ہوئی۔ اب یہ چونکہ ایک دیوانے بنے ہوئے تھے، دیوانگی ان پہ طاری رہتی تھی، ظاہر ہے کہ آخرت کے سفر میں جو مصروف ہو جائے تو آج کی دنیا اس کو دیوانہ ہی کہتی ہے، ان پہ ایک دیوانگی کی صورتحال تھی۔ اب ہنسی مذاق کا ماحول پیدا ہوا تو ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، تو حضرت بہلول کی کسی بات پر سب لوگ ہنسے، اور ہارون رشید نے وہ چھڑی اٹھا کر حضرت بہلول کو دے دی اور کہا کہ یہ بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ اپنے سے بھی زیادہ کسی دیوانے کو تحفہ دے دینا۔ یعنی گویا کہ آپ کی دیوانگی اور پاگل پن پر اعتراض کیا، لیکن اس انداز سے کیا کہ تم سے بھی بڑا کوئی دیوانہ ملے اس کو یہ چھڑی اپنی طرف سے تحفہ دے دینا۔ حضرت وہ لے لی۔ ظاہر ہے کہ اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے، ان میں ٹالرنس ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، وہ بھڑکتے نہیں کہ اجی آپ نے میری توہین کر دی۔ عزت کیا ہے انسان کی، جو ناپاک پانی کے قطرے سے بنا ہو، ساری زندگی ناپاکی پیٹ میں اٹھا کے پھرتا ہو، پھر قبر میں جا کے کیڑوں کی خوراک بنتا ہو، وہ کیا سر اٹھائے گا؟ یہ تو ہم لوگوں نے ایسی آنا بنا رکھی ہو، جی میری عزت، آپ نے میری انسلٹ کر دی، کیا تیری عزت ہے، تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ ایک اللہ والے چلے جا رہے تھے، ایک بابو جی سامنے سے آئے، تو اللہ والے اپنی دھن میں تھے، اس سے ٹکرا گئے۔ اب بابو جی کو بڑا غصہ ہے کہ نالائق دیکھتے نہیں میں کون ہوں؟ وہ اللہ والے نے نگاہ اٹھائی، کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں۔ اچھا مجھے جانتے ہیں، پھر بھی آپ نے مجھے ٹکر مار دی، پھر بھی آپ نے راستہ نہیں دیکھا، کون ہوں میں بتاؤ؟ اب وہ اللہ والے تعارف کروا رہے ہیں بابو جی کا، اور یہ میرا اور آپ کا سب کا تعارف ہے۔ ہم صبح شام اپنے اس تعارف کو یاد رکھیں کہ میرا تعارف کیا ہے۔ جی میرا انٹروڈکشن، آئی ایم دا ڈاکٹر، آئی ایم دا انجینئر، آئی ایم ٹیکنالوجی سائنٹسٹ، یہ تعارف یہ ہے جو ابھی بتا رہا ہے اللہ والے، یہ تعارف ہے۔ یہ دماغوں میں رہے گا تو انشاءاللہ بلندیوں سے، پستیوں سے بلندیوں کی طرف انسان پہنچتا چلا جائے گا۔ کیوں کہ آسمان والے کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب وہ اللہ والے نے جب دیکھا، کہنے کا ہاں اولو کا نطفۃ قذرہ وآخر کا جیفۃ مضرہ وانت تحمل بین ذلک العذرہ، کہ اے شخص تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہے کہ تو قبر کے اندر جب جائے گا تو قبر کے کیڑے تو کھائیں گے تجھے، تو ان کی خوراک ہے کیڑوں کی، اور زندگی کے اس دوران کے اندر تیری حالت یہ ہے کہ پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی تعارف نہیں۔ یہ میرا اور آپ سب کا تعارف ہے، ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب سے یہ خدا کی رحمت ہے کہ پوشاکیں اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہیں، اور یہ چمڑی کا ڈسٹمپر ہمارے اوپر مل دیا ہے۔ اگر یہ چمڑی کا ڈسٹمپر اتار دیں تو خوبصورت بدصورت کا بھی پتہ نہ چلے کہ کون سا خوبصورت تھا کون سا بدصورت تھا۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ کہا کہ تمہاری حقیقت یہ پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے، باہر کی خوشبودار ہوا باہر کی فضاؤں کو معطر کرتی ہے، تیرا اندر اتنا گندا ہے، ناک کے ذریعے سے تیرے اندر وہ خوشبو جاتی ہے تو بدبو بن کے نکلتی ہے۔ لذیذ کھانے دسترخوان پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشبو سے پورا محلہ مہکتا ہے، لیکن تیرے پیٹ کے اندر جیسے جاتے ہیں گندگی کا ڈھیر بھر کے باہر نکلتے ہیں، تو اندر سے تو اتنا گندا اور متعفن ہے، گو اٹھا کے پھرتا ہے، اور آخر تیرا یہ ہے کہ قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے۔ اب جب یہ بات سنی تو یہ بابو جی نے تو اپنا تعارف پہلی دفعہ سنا تھا، وہ تو سارے نواب صاحب، سردار صاحب، چودھری صاحب کرتے تھے،
تو فوراً کہنے کا جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، مرابا جاننا کہ جہاں ہمراز کر دی کہ تو نے ایک لمحے میں مجھے اپنے محبوب سے ملا دیا، تیری بڑی مہربانی، میں تو اپنے محبوب سے غافل تھا، لیکن تیری اتنے سے جملے نے ایک لمحے میں مجھے دنیا کے سے نکال کے دنیا کے خالق سے ملا دیا۔ یہ ہے تعارف۔ تو حقیقت تو ہماری یہ ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان سفر کرتا ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو ہارون الرشید نے اس دیوانے کو دیکھ کے کہا یہ چھڑی اس کو دے دینا جو تم سے بھی بڑا دیوانہ ہو۔ لیکن میں نے بتایا اللہ والے بھڑکتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا پتہ ٹھیک ہی کہتا ہو یار، میں ایسے ہی ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اور آج انسان اگر اس چیز پہ نظر رکھے تو انسان بن جائے، انسان بن جائے۔ ہم اپنے آپ کو انسان جو سمجھتے ہیں ہماری خوش فہمی ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانوں کی تصویریں ہیں، ہم انسانوں کے گویا کہ خول چڑھا کے پھرتے انسان نہیں ہیں۔ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جسے قرآن کی انسان کو تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کرنے کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ شروع کیا ہے کہ میری سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ میں نے قرآن سکھایا ہے انسانوں کو، اور دوسری بڑی رحمت میری کہ خلق الانسان، ان انسانوں کو میں نے انسان بنایا ہے۔ تو یار بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمیں جب انسان بنایا ہے تو اس کا مطلب انسان کوئی چیز ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اب چھوٹا سا سائنٹسٹ ایک چیز بنا دے تو آپ کہتے کمال ہو گیا بھائی، کیا چیز بنا دی بھائی، فلاں سائنسدان نے یہ بنا دیا۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے جب یہ انسان بنایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انسان پھر کون سی اونچی چیز ہے۔ لیکن میں اور آپ بظاہر یہ انسان کی تصویریں ہیں، اور تصویروں پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا۔ اگر کاغذ پر کھانے کی تصویر ہو تو بھوک نہیں مٹتی، دیوار پر پانی کی تصویر ہو تو جو پیاس نہیں مٹتی، کپڑے پر آگ کی تصویر تو کپڑا جلتا نہیں ہے۔ تصویر پر حکم نہیں، حقیقت پر حکم ہے، اور حقیقت انسانیت یہ کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ حقیقت انسانیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمت کہا کہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تو سمجھ جاؤ کہ انسانیت اس کا مطلب ایک مقام کا نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ان انسانوں کو ساری کائنات میں سب سے مکرم کر دیا ہے۔ کون سی ایسی انسانیت کا کمال اس کے اندر موجود تھا کہ ساری کائنات پر ہی مکرم ہے؟ یہ وہ انسان۔ اسی لیے تو بعض اللہ والے دعا کیا کرتے ہیں الرحمن، اے رحمان مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور یہ دعا کیا کرو۔ علم القرآن، مجھے قرآن کا علم سکھا دے۔ خلق الانسان، مجھے تو حقیقی انسان بنا دے۔ علم البیان، اور تیرے قرآن کو آگے بیان کرنے والا بنا دے۔ یہ آیتیں یوں پڑھتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں کہ جو انسان، جو صورت انسان، حقیقت انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں رد کریں گے۔ اور رحمان سے اس صورت کو شروع کر کے رحمت کا عنوان بیان کر دیا کہ اللہ کی رحمت مانگو، اے رحمتوں والے مجھ پر رحمت نازل فرما، اے قرآن سکھانے والے مجھے بھی قرآن سکھا، اے انسان بنانے والے مجھے بھی واقعی انسان بنا، علام البیان، اے قرآن کو سکھانے والے مجھے بھی قرآن کو آگے سکھانے والا بنا۔ تبھی تو نبی نے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھ کر پھر اوروں کو سکھاتا ہے، اوروں کو سکھاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو وہ سکھا دیا کرو۔ مسجد کے اندر جمع ہوئے، کہا کہ یار چلو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ سناتے ہیں، یار آپ سنائیے سورہ فاتحہ، یار سورہ کوثر سناتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو سنائیں گے تو ایک دوسرے کی غلطی سامنے آئے گی، وہ کہے گا نہیں یار یوں نہیں، یوں پڑھیں، وہ کہے گا نہیں یوں نہیں یوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں آپ شامل ہو گئے اور نبی کی اس حدیث کے مصداق بن گئے جسے خود سیکھا اور پھر اوروں کو سکھا دیا، فرمایا کہ انسانیت میں سب سے بہترین انسان۔ اور آج ہمیں انسلٹ فیل ہوتی ہے، ہم ساری باتیں، ساری دنیا کی سیاست مسجدوں میں بیٹھ کے بھی ہانک لیں گے، لیکن قرآن کی ایک دو صورتیں سنانے کو تیار نہیں۔ یار شرم آتی ہے، پتہ نہیں یار میں غلط ہی نہ پڑھ لا، پتہ نہیں میرے قل اللہ غلط ہی نہ ہوئے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ انگریزی الٹی سیدھی بولتے ہیں، آپ ڈٹ کے بولتے ہیں یار میری کیڑا آدھی زبان ہے، کوئی گل نہیں، غلطی ہوگی تو خیر ہے، ایک گوری زبان ہے، میں ٹیڑھا پڑھ لے کیوں؟
آپ ڈٹ کے اسے کو یار میری کون سا اپنی زبان ہے، یہ تو جنت کی زبان ہے، اور میں تو پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، بھائی گناہ گار بندہ ہوں، مجھے کہاں، کوشش کر رہا ہوں جی، سیکھو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، جہاں دو چار صحابی بیٹھے، کہا کہ چلو یار اپنا ایمان بناتے ہیں، ایمان بناتے ہیں۔ ایمان بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ والعصر نہیں سنا دیتے تھے، کیونکہ سورۃ والعصر کے اندر جو تلقین ہے، جو نصیحت ہے، بس زندگی کی حقیقت ہے۔ تبھی امام شافعی رحمہ اللہ جیسا امام کہتا ہے کہ جس نے سورۃ والعصر کو پڑھ لیا اور اس کی حقیقت پر عمل کر لیا، بس اس کے لیے پورے قرآن میں سے ایک سورت کافی ہے، کیونکہ سورت میں اللہ نے ایسے مضامین بند کر دی۔ تو فرمایا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو سورت سناتے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا خسارے و نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق، حق بات کہو، سچ بات کو نصیحت کرو، یار دیکھو نماز پڑھا کرو، یار روزہ رکھا کرو، یار قرآن بھی پڑھ لیا کرو، یار اللہ کا ذکر کیا کرو، یار جمعہ پڑھ لیا کرو، نصیحتیں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ یہ نہ سوچو کہ اگلا مانے گا نہیں، نہ مانے، آپ اپنی نصیحت کریں، کیونکہ وتواصوا بالحق، قرآن نے کہا کہ بہترین انسان اگر بننا ہے اور تم نے نقصان سے نکلے نفع والی زندگی میں جانا ہے تو یہ چار کام کرو۔ اور پھر حق کے اندر جو رکاوٹیں پریشانیاں آتی ہیں، یا حق بات جب تم کہو گے تو اگلا ہو سکتا ہے ناراض ہو، اور جا اپنا کام کر، آ گیا بڑا مولوی، آ گیا سامنے نصیحت کر، چل جا، یہی کہے گا نا۔ قرآن نے وتواصوا بالصبر کرو، صبر کرو، یا اللہ تیرے لیے میں نے اس کو تیرا بندہ بنانے کی نصیحت کی تھی، اس نے مجھے آگے سے گالی دے دی، ڈانٹ دیا، میں صبر کرتا ہوں، صبر پہ اللہ اپنی معیت عطا فرما دیتے۔ تو ظاہر ہے حق بات میں آتی ہیں مشکلات، تو کہنے کا مقصد یہ، تو یہ سورۃ والعصر کا ہی اہتمام کرو، جب دو چار دوست اکٹھے ہوں کہ یار سورۃ والعصر سناؤ یار ایک دوسرے کو، باقی گپ شپ بھی کرو، لیکن بیچ میں یہ بھی کر لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں وہ محفلیں اور مجلسیں حسرت اور افسوس بن جاتی ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ آئے، ساری دنیا کا ذکر آیا، ساری دنیا کی گپیں لگ گئیں، اور آخر میں آپ روٹی شوٹی کھا کے ٹور گئے، نہ اللہ کا نام لیا، نہ رسول اللہ کا نام لیا، نہ صلاۃ و سلام پڑھا، نہ اللہ، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب یہ عادت ڈالو کہ یار سارے بھائی مجلس ختم ہونے لگی ہے، چلو یار سارے والعصر سناؤ، یا شروع ہونے لگی یار سارے والعصر، سورۃ والعصر سناؤ، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، والعصر، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ محفل اور مجلس چونکہ اللہ کا نام اور کلام سے شروع ہو چکی ہے، کل روز قیامت میں آپ کے لیے افسوس اور حسرت نہیں بنے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کا جو ٹکڑا آپ کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بری بات کی تھی، فرمایا کہ وہی ٹکڑا فوراً گواہی دے گا کہ یہ میرے اوپر بیٹھ کر اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ میاں نیکی اور گناہ کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتے ہیں، گویا کہ یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو یہ حقیقت انسانیت۔ تو انسان جب اپنے یہ سوچے یار میری حقیقت کیا ہے بھائی، انسلٹ کیا ہوتی ہے، میری حقیقت ابتدا میری ناپاک پانی سے، انتہا میری کیڑوں کی خوراک، اور بیچ میں گو اٹھا کے پھرتا ہوں، یہ خوبصورت ہاتھ پیر یہ چمکتے ہوئے، اس کی چمڑی تھوڑی سی کاٹو، ناپاک خون باہر نکل آتا ہے، جیسے ناپاک خون نکلا اللہ میاں کہتے تیری نماز نہیں، چل جا، تیرا وضو نہیں، چل جا، مطلب ہے کہ وہ ناپاک قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ڈسٹمبر اللہ نے اوپر پھیر دیا ہے، اندر کے سارے کھنڈر اللہ نے چھپا دیے ہیں، یہ قابل شکر ہے۔ تو حقیقت میں اللہ والے نگاہ رکھتے ہیں۔ تو بہلول کو بھی کوئی غصہ نہیں آیا، انہوں نے وہ چھڑی لے لی، چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہوا ہے، سب وہاں جا رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، جی خیریت ہے بادشاہ سلامت، کیا ہوا، کوئی تحفے لا رہا ہے، کوئی پھول لا رہا ہے۔ آج کل بیمار کے پاس پھول لے کے جاتے ہیں، یہ پھول لے کے جانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں شاید یہ امریکہ ہی سیکھی ہے،
ہیں؟ یہ ویسٹرن ورلڈ نے ہمیں دی ہے، یورپ نے ہمیں عقل دی ہے کہ یار بیمار کو پھول لے کے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو گلاب کے پھول لے کے جاتے تھے، بہت سے گلاب کے پھول لے کے جاتے تھے اس کے پاس، گویا کہ یہ ایک نیک فعال ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گلاب کی طرح تو یہ ہرا بھرا اور خوبصورت کر کے صحت مند کر دے۔ اور گلاب کے پھول کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنی، یعنی آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں، آپ گلاب کی خوشبو سونگیں تو آپ سمجھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی۔ جس کے پسینوں سے خوشبو آئے ان کے کلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو خیر اب سب جا رہے ہیں، حضرت بہلول بھی چلے گئے ہارون رشید کے پاس، کہا جی حضرت خیریت ہے، بادشاہ سلامت آپ ٹھیک ہیں؟ کہا کہ بس کیا ٹھیک ہے، بس اب تو آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ اچھا آپ آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں؟ ہاں اور کیا؟ اوہو تو واپسی کب تک ہے؟ کہتا ہے بہلول تو دیوان نہیں رہ گیا، آخرت کے سفر سے واپس کوئی نہیں آتا۔ اچھا واپسی نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے ساتھ کتنا لشکر جا رہا ہے، کتنے خزانے، کھانا پینا اچھا انتظام کر رکھا ہے، کیونکہ واپس آ کے یہاں سے لے جانے کا موقع نہیں ہوگا تو کیا؟ کہا بہلول تو واقعی دیوانہ ہے، بھئی آخرت کے سفر میں کوئی کھانا پینا ساتھ نہیں جاتا، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتے، نہیں لیکن آگے کوئی لشکر بھیجا جو وہاں تیاری شیاری کرے، آپ کے وہاں خیمے شیمے محل بنائے۔ کہا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا، اکیلے جانا پڑتا ہے۔ اب ہارون رشید تو سمجھ رہا کہ اللہ والے واقعی پاگل ہے، لیکن اللہ والے اس کو کسی اور جگہ پہنچا رہے ہیں، وہ کسی اور جگہ اس کو پہنچا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا اوہو ایسا سفر اکیلے جانا پڑتا ہے، کوئی تیاری نہیں، اور آگے بھی کوئی محل تیار نہیں کر رکھے، اوہو اور پھر واپسی بھی نہیں ہے؟ ہاں واپسی بھی نہیں، تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ نہیں۔ یہ کیسا سفر، آپ دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے، بڑی تیاریاں کرتے تھے، آپ کی سواریاں شاہی سواریاں خزانے ساتھ چلتے تھے، پھر آگے لشکر جا کے سارے امن اور خوف کے احوال ملاحظہ کرتا تھا، آپ کو رپورٹ دیتا تھا کہ سب ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن یہ کیسا سفر، آپ اس طرح جا رہے ہیں اکیلے؟ کہتا ہاں کوئی تیاری نہیں، بس ایسے ہی جا رہا ہوں۔ اب وہ بہلول کے پاس جو چھڑی تھی وہ نکال کے بادشاہ سلامت کو تحفہ دے دی کہ بادشاہ سلامت اس کے مستحق مجھ سے زیادہ آپ ہیں، کہ جو شخص اتنا دیوانہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے سفروں کی تیاری کرتا ہو اور آخرت کا ایسا سفر جو نہ ختم ہونے والا اس کے بعد واپس بھی نہیں آ سکتا، اس کی کوئی تیاری نہ کی ہو، اس سے زیادہ احمق دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس سے چھڑی لی، اب بادشاہ سمجھا کہ بہلول دیوانہ نہیں ہے، یہ بہلول دانا ہے، یہ بہلول دانا ہے۔ کہنے لگا ہے بہلول تو دیوانہ نہیں ہے، تو فرزانہ ہے، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی تو نے، اللہ تو یہ جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، مرابہ جاننے کے جہاں ہمراز کر دی کہ تو نے ایک جملے سے دنیا سے آخر میں پہنچا دیا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سفروں کی ہم تیاری کریں اور آخرت کے سفر کی تیاری نہ ہو، اس کا مطلب ہم احمق ہیں، بیوقوف ہیں۔ اور وہ بڑا آخرت کا سفر کیا ہے؟ وہ سفر عبادت، یہ ہمارا عبادت کا سفر جو ہم نے کر رہے ہیں، عبادت کے سفر کے ساتھ ہم جب منزل پہ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ بندہ سرخرو ہو جائے گا۔ تو جیسے دنیا کے اندر انسان تیاری کر رہا ہے، اور دنیا میں مسافر کون ہے؟ انسان کا دل، یہ قلب جو ہے، قلب یہ اصل میں مسافر ہے، اور یہ قلب ہی اصل میں انسان ہے۔ یاد رکھو یہ قلب اصل میں انسان ہے، یہ آنکھ انسان نہیں ہے، کان انسان نہیں ہے، ہاتھ پیر انسان نہیں ہے، یہ قلب جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا، یہ اصل میں انسان، یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قلب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا وہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں ملا، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی یہ دل نصیب نہیں ہے جو دل اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا۔ اس دل کی وجہ سے انسان ساری کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے، یہ دل، اور دل ہی انسان کا دوسرا نام، یہ انسانی کی حقیقت دل ہے، کیونکہ آنکھیں ہماری جیسے آنکھیں جانوروں کی بھی ہیں،
کان جانوروں کے بھی ہیں، ہاتھ پیر جانوروں کے بھی ہیں، اور یہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے ایسا دل جانوروں کا بھی ہے، لیکن اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی معرفت اور حقیقت زندگی کا جو سبق اور جو روشنی اللہ تبارک و تعالی پیدا کر رکھی ہے، اس قلب کی روشنی سے یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مرزوق اپنے رازق کا پتہ ڈھونڈتا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ جو حقیقت معرفت ہے یہ کائنات میں کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، صرف انسان کو اللہ نے عطا کیا۔ لہٰذا یہ دل حقیقت انسانی یہی ہے۔ تو جو مسافر ہے سفر جو کر رہا ہے یہ دل کر رہا ہے، اور قرآن سنت کی جتنے احکام یہ دل کو مخاطب کر کے کیے جا رہے ہیں، اور جتنی چیزوں منع کیا ہے دل کو حکم دے کے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قلب جو یہ اصل حقیقت زندگی ہے۔ روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، اب معائنے کے لیے سارے ملائکہ دیکھ رہے، اچھا یہ کیا بنایا ابھی اللہ میاں نے، پتلا بنا ہوا ہے۔ ابلیس بھی آیا، ابلیس اس وقت فرشتوں کا استاد تھا، وہ آیا تو سب ملائکہ پیچھے ہٹ کے، جی استاد جی دیکھیں جی، اب یہ ابلیس بڑے تم تراک کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا اور دیکھ کے اس کے ناک سے اندر داخل ہوا، ناک سے اندر داخل ہوا، پورے جناب بدن میں گھوم کے آ گیا، اور پیٹ پہ یوں ہاتھ مارا، ٹھن 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 جیسے گھڑا بجتا ہے وہ آواز آ رہی، تو کہہ لگایا، ہنس پڑا۔ ملائکہ نے کہا جی استاد جی خیریت کیوں ہے؟ کیا کہ بیکار ہے، یہ بیکار، اللہ میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا، بیکار ہے۔ کہتا ہے یہ جوف بنایا، جوف، یہ پیٹ جو بنایا خالی ہے، اب یہ دیکھو یہ کھڑک رہا ہے، ٹھن 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 آواز آ رہی ہے۔ یہ خالی ہونے کا مطلب یہ کہ اگر یہ کھانا نہیں کھائے گا، پیٹ کے اندر کھانا نہیں ڈالے گا تو اس کی کمر جھکی رہے گی، کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر کھانا کھا لے گا تو اس پر ایسا نشہ چڑھے گا کھانے کا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کھاتا ہے تو کام کا نہیں ہے، نہیں کھاتا تو کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو نیابت کا کام اس سے لینا چاہتے اس سے کوئی نہیں ہونا، خوش ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دم چہرے پہ اس کی افسردگی ہوئی۔ ملائکہ پوچھے استاد جی کیوں ہے، خیریت؟ کہا کہ میں پورے بدن کے اندر چکر کاٹ کے آیا ہوں، ہر جگہ میں پہنچ گیا، ہر جگہ دیکھ لی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یار ایک جگہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ جی کون سی جگہ؟ کہا کہ اس کی الٹی طرف، یہ پستان سے 2 انگل نیچے لیفٹ سائڈ پہ ایک سنوبری شکل کی ایک چیز ہے، ایک پوٹلی سی ہے، اس پوٹلی میں مجھے جھانکنے کی اجازت ملی، اس کے اندر مجھے تصور نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے جو فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو اپنا نائب بنانا ہے، سارے کمالات اس کو دینے ہیں، لگتا ہے وہ جو پوٹلی ہے وہ پوٹلی کے اندر اصل کمال بند ہے۔ تو دیکھو وہ جو پوٹلی، یہ دل اصل انسانیت دل کا نام ہے۔ لہذا انسان کے دل پر ساری محنتیں ہیں، چنانچہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ آتے ہیں تو دل پر محنت کرتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وظائف ہیں، 4 جو ذمہ داریاں ہیں، پہلے یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں، اور تلاوت پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں، اس کے ظاہری آداب، اس کے باطنی آداب، اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ دلوں کو پاک کرتے ہیں شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، معصیت کی گندگی سے، بدعات کی گندگی سے، خرافات کی گندگی سے، بد اخلاقیات کی گندگی سے دل کو پاک و مصفہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، تو ساری میں دل پر ہے، اور دل جب مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل بدن کا بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ملک کا بادشاہ نیک اور عادل ہوتا ہے تو اس کے نیکی اور عدالت کا اثر پوری بادشاہت پر پڑتا ہے۔ دل بادشاہ ہے اور عقل اس کی وزیر ہے، عقل اس کی وزیر ہے، تو دل بادشاہ۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ، تمہارے جسم میں گوشت کا لوترا ہے، وَإِذَا صَلُوَ صَلُوَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوترا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ دل ہے۔ اور آج تو میڈیکل سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی کہ انسان کی پوری باڈی میں اصل جو زندگی کی بنیاد وہ دل ہے۔ دل مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، جس کو کہتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں، یہ موت کی ڈیفینیشن ہے۔ ہارٹ جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے موت آ گئی۔ لیکن ایک وقت میں اطباء کے اندر اختلاف تھا کہ دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے،
لیکن آج میڈیکل سائنس اس پر پہنچ گئی کہ نہیں، دماغ اصل نہیں، دماغ وزیر ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ دماغ مر جاتا آدمی زندہ رہتا ہے، کومے کے اندر پڑا رہتا ہے، کئی سال کومے میں پڑا رہتا ہے کیونکہ دل دھڑک رہا ہے، زندہ ہے۔ اس کا مطلب دماغ اصل نہیں ہے، ہاں دل اصل ہے، ہاں دل بادشاہ ہے۔ دل بادشاہ حکم دیتا ہے وزیر کو یعنی دماغ کو، عقل کو، اور عقل آگے ساری احکام کرتی ہے۔ اور عقل کے خادم کون ہے؟ یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، یہ ساری جتنی ظاہری قوت ہے یہ اس کی خدام ہے، اور یہ عقل ان کو احکامات دے کے کام لیتا ہے، لیکن اصل دل ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا وظیفہ وہ یزکیم، دلوں کو تزکیہ اور صاف کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ دلوں کو پاک کرنا ہے، دلوں کا تزکیہ کرنا۔ تو گویا کہ دل یہ انسانیت کی حقیقت کا نام دل ہے، اور جب دل کو بندے نے بنا لیا، اور دل خواجہ مجذوب کا دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل یعنی ایک شعر کا ٹکڑا ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل آج ہم کہتے ہیں جی ساڑھا دل ہے یار، یہ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑا دل ہے، یہ تو میڈیکل سائنس اس کا تعلق ہے، اس کا طب کے ساتھ۔ لیکن روحانیت اور معرفت والا جو دل ہے وہ دل اسی دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کی حقیقت یوں ہے جیسے خوشبو گلاب کے پھول کے اندر، جو گلاب کا پھول ہے وہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو خوشبو ہے، اسی طریقے سے یہ جو دل نظر آتا ہے ہمیں، اس کے اندر جو معرفت ہے وہ سمجھو ایک خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ اسی عالم کے اندر علم ہے، تو بالکل اسی یہ جو دل ہے یہ دل ہے، اسی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کی کھڑکیاں رکھی ہیں کہ جب بندے پر اثر پڑتا ہے تو معرفت کی کھڑکیوں کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانتا ہے، یہ وہ معرفت۔ تو جب انسان یہ معرفت کی منازل طے کرتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو اس کا مطلب پھر دنیا کے اندر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کر اور اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے میرے دوست بزرگوں یہ دل ہے اصل محنت کرنے کی۔ آج ہم چہرے پہ محنت کرتے ہیں، آنکھوں پہ محنت کرتے ہیں، نظر کمزور تو چشمے لگواتے ہیں، اپنے جوتے ایک سے ایک نمبر کے جوتے خریدتے ہیں، گویا کہ ساری چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے، لیکن جو بدن کا بادشاہ ہے دل، اس دل کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر محنت ہے تو مادی اور سنوبری دل پہ ہے، ڈاکٹر سے چیک کرو جی ساڑھا دل چیک کرو، دیکھو یار ساڑھے دل میں کوئی ہے ہوتا نہیں کیا، آپ کی یہ گردش صحیح نہیں ہے، چیک کروائیں، آپ جو ہے وہ انجیوپلاسٹی کروائیں، آپ انجیوگرافی کروائیں، یہ ہم کر لیں گے۔ لیکن یہ اس دل کے اندر اللہ نے جو معرفت کی کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، وہ معرفت کی کھڑکیاں کیسے کھلیں گی؟ اس دل کی آنکھ سے اللہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت حقیقت ہم پر کیسے اترتی ہے؟ جیسے اللہ والوں پہ اترتی ہے ہم پہ کیسے اترے گی؟ وہ حقائق ہمیں کیسے ملیں گے؟ اس پر کبھی سوچا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ اور یہ دل کو دل کے بنانے والے کے حوالے کبھی کیے ہی نہیں۔ جب یہ بندہ اس دل کو دل کے بنانے والے کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں ہیں، عالی شان گھر ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، اور جہاں ناچ گانے رقص و سرود کی محفل ہے، اور یہ بشر حافی اپنے وقت کا بڑا مالدار ہے۔ ایک شخص دروازہ بجاتا ہے تو خادمہ باہر جاتی، جی کون؟ تو شخص پوچھتا ہے اس گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے؟ اس گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے؟ وہ کہتے آقا ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی زمینوں اور دولت و جائیدادوں کا مالک ہے، یہ سارا محل اسی کا ہے۔ تو اس پر کیا کہتا وہ آدمی؟ کہتا اچھا یہ غلام نہیں آقا ہے، تبھی تو من مانی زندگی گزار رہا ہے، تبھی تو من مانی زندگی گزار رہا ہے، یہ کہا اور چلا گیا۔ جب ادھر بشر حافی نے دیکھا کہ کوئی شخص گفتگو کر رہا خادمہ سے، خادمہ کو بلایا کہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا آقا ہے۔ کہا اچھا آقا ہے تبھی تو من مانی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک کی مرضی پہ گزارتا۔ بس یہ سنا تو بشر حافی کے دل پہ چوٹ لگی، کہا کہ یہ کیا کہہ گیا بھائی؟ جلدی سے بھاگا، کہاں ہے وہ شخص جا رہا تھا، یہ پیچھے دوڑے، جیسے اپنے تخت سے اترے ویسے ننگے پیر پیچھے دوڑے ہوئے گئے اور جا کے پکڑ لیا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ تو میرے گھر کے دروازے پہ آتا، تو نے کیا کہا تھا؟
کہا کہ بس میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، آپ کی خادمہ کو میسیج دے دیا تھا۔ کہ نہیں میں دوبارہ کہ تو نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں نے یہ پوچھا تھا یہ رقص و سرود کی محفلیں، یہ گانے بجانے، یہ ناچ گانا، یہ جو چل رہا ہے، یہ شراب کی دور جو چل رہے ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ آقا ہے۔ میں نے کہا آقا ہے تبھی تو من مانی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو مالک کی منشا پہ گزارتا۔ یہ میں نے کہا تھا۔ بھائی اتنی بات کہی تو بشیر حافی کے دل پہ ایسی چوٹ لگی، تڑپ کے اس کے پیروں پہ گر گئے۔ کہا کہ نہیں میں غلام ہوں، میں آقا نہیں ہوں، نہیں میں غلام ہوں، میں آقا نہیں ہوں۔ اے شخص میں تیرے ہاتھوں پہ آج توبہ کرتا ہوں، میں غلام ہوں، اس آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں عقائد کو غلامی پر قربان کرتا ہوں۔ توبہ کر لی، توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی اس کے بعد ساری زندگی کوئی جوتا نہیں پہنا، ننگے پھر رہے، ننگے پیر پھرتے رہے۔ اس لیے ان کو بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر شخص کو۔ یہ بشر جو ننگے پیر پھر رہا ہے، کبھی جوتا نہیں پہنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قدردانی کی، کہا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا کہ میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا، اس لیے کہ ننگے پیر حالت میں میں نے اپنے رب سے صلح کی تھی، لہذا وہ نظارہ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں ننگے پیر پھرتا ہوں۔ کیونکہ ننگے پیر حالت میں میری اپنے رب سے صلح ہوئی تھی، اس لیے میں ننگے پیر رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ نے ادھر کیا قدردانی کی صلی اللہ والے کی کہ جب ولایت و معرفت کے دروازے کھل گئے، جب دل یہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کی معرفت کی کھڑکیاں کھل گئیں، اپنے رب کو پہچان گئے ہیں، تو پھر عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ سبحان اللہ، ایسی عبادت کہ دیکھنے والے حیران، ایسا ذکر دیکھنے والے حیران۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدر کی کہ بغداد کے اندر پھرتے تھے، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جن راستوں میں بشر حافی گزرتا تھا وہاں پرندے اور جانور بیٹ نہیں کرتے، وہاں گدھے اور گھوڑے وہاں پر لید نہیں کرتے تھے، وہاں پرندے بیٹ نہیں کرتے تھے کہ کہیں بشر حافی جو ننگے پیر پھر رہا ہے اس کا نجاست کے اوپر پیر آ جائے گا، وہ تو عبادت ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جانور پرندوں پر پابندی لگا دی کہ میرا بشر حافی یہاں سے گزرتا ہے، یہاں تمہیں جو نجاست کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کرامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ ننگے پیر پھر رہے ہیں، اور کہتے تھے یہ زمین اللہ کا فرش ہے۔ اے لوگوں، یہ زمین اللہ کا فرش ہے، اللہ کے فرش پر جوتے پہنتے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کہ تھوڑے سے مالدار اور بڑے کے گھر میں ہم جاتے ہیں، اس کے گھر میں جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں کہ اس کے گھر کا فرش ہے، ہم جوتے کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ ساری زمین میرے اللہ کا فرش ہے، مجھے یہاں پر جوتے پہنتے حیا آتی۔ دیکھو یہ معرفت کی جب کھڑکی کھل گئی تو ان کی کیفیات کیا ہو گئی ہیں، اور آج ہماری حالت آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس لیے یہ دل، تو دل پر انسان جب نظر رکھ کے دل کی نگرانی کرے گا، اور حدیث میں یہ تو حکم دل کی نگرانی کرو، دل کے اندر کیا خیالات ہیں، کیا نیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دل پر فیصلے کرتے ہیں، دل پر فیصلے کرتے ہیں، دل کے اندر کیا نیتیں اٹھ رہی ہیں، کس نیت سے انسان یہ عمل کر رہا ہے، کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے۔ جب نیتیں اللہ تبارک و تعالی اس کی واچ کرتا تو انسان اپنے نیتوں کی نگرانی کرے۔ ابھی تو بابا بلے شاہ کہتا ہے نا، جے رب ملدا نہاتیاں دوتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں۔ نہانے دھونے سے اگر خدا ملتا تو ڈڈو مچھیاں مینڈکیں ان کو ملتا، ہر وقت نہاتے رہتے۔ جے رب ملدا نہاتیاں دوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا وچ مسیتی، ملدا چام چرٹھیاں۔ یا آپ جانتے چکو دیہاتوں میں چمگادڑیں مسجدوں کے اندر گھونسلے بنا لیتی ہیں۔ کہا کہ جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں۔ اگر صرف مسجد میں آنے سے خدا ملتا، لیکن دیکھنا ہے اب آئے کس نیت سے ہیں، مسجد کے اندر مسجد کے خدا کو پانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو بات دوسری ہے۔ لیکن اگر ہماری طرف مسجدوں کے چکر کاٹ دیا، جی چلو نماز فرض پورا کر، اللہ اکبر، چلو جی، سوچے نہیں کس لیے آئے، کس کے پاس گئے، کس کے گھر میں داخل ہوئے۔ دنیا میں کسی کے گھر میں جائیں، اس گھر کے آداب و لحاظ رکھ کے داخل ہو، یا فلاں تک آ رہے، ہولی بولو یار، ہولی بولو، نہیں وہ چپ کرو، چپ کرو، بیٹھ جاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چپ، پریم، وہ کیمرہ نہ لگے ویکھ نہ رہے ہوں۔ اور یہاں مسجد کے ساری ہلڑ بازی مسجد میں، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اور یہ مسجد ہی اللہ کے وہ گھر ہیں، کیا حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان گھروں کو اٹھا کر جنتوں سے پیمند کر دیں کہ یہ زمین پہ نہیں رہیں، یہ خاص مقامات ہوتے ہیں۔ تو جیرا بھی ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، جیرا بھی ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں، جیرا بھی ملدا جنگل بیلے، ملدا گواں وچھیاں۔ اگر جنگلوں میں نکل جانے سے خدا ملتا تو پھر گائے بھینسوں کو ملتا جو ہر وقت جنگلوں میں گھومتی ہیں۔
بولیا رب انہوں نے ملتا تے نیتاں جنہ دیاں سچیاں، جن کے دلوں کے اندر نیتیں سچی ہیں، سچی نیت سے اسے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سچی نیت سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا داخل جنت، جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ صدقے دل سے سچی نیت سے کہہ دیا، بس اس کو ایک دفعہ کہنا کافی ہے، اللہ کے اس کی نجات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ بولیا رب انہوں نے ملتا تے نیتاں جنہ دی سچیاں، لہذا اپنے دل کی نگرانی کرو۔ جب بھی کوئی عمل کرو سوچو کہ میری نیت کیا ہے، اور نیت کے بغیر کوئی کام نہ کرو۔ جب انسان نیت کا کسی بھی عمل کی نیت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت پر اجر بھی دیتے ہیں اور عمل میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو بخاری شریف میں امام بخاری پہلی حدیث لائے نیت کی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آج ہم کتنے کام کرتے ہیں ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، نیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ کنگا دینا مجھے، کنگا، یہ کنگا باندھنے کے لیے، بال سنوارنے کے، کنگا دینا۔ تو گھر والے نے پوچھا کیا آئینہ بھی لاؤں؟ گھر میں پوچھ لیتے، اب آپ بیوی سے کہا ذرا کنگا دینا، برش دینا، بال ذرا میں نے سنوارنے، تو سوال آٹومیٹکلی کر لیتا ہے، اچھا کیا آئینہ بھی لاؤں؟ ذرا دیکھ کے سنوارے گا۔ اب اللہ والے کی اہلیہ نے کہہ دیا کیا آئینہ بھی لاؤں؟ وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش ہونے کے بعد ہاں آئینہ بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پر سوچا کیوں؟ آپ نے اس پہ اتنا توقف کیوں کیا کہ سوچنے کے بعد آپ نے کہا ہاں آئینہ بھی لے آؤ، اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس یہ عادت بنا لو، انشاءاللہ دیکھنا قدم قدم برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والے نے بات کہی، کہا کہ میں نے کنگا تجھ سے مانگا، اس میں نے یہ نیت کی تھی کہ کنگے سے میں اپنی داڑھی کو، سر کو اور بالوں کو سنواروں گا تاکہ بن سنور کے جب کسی مسلمان مومن سے ملوں تو میرے حلیت سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس نیت سے میں نے کنگا تجھ سے مانگا تھا، لیکن تو نے سوال کر دیا کہ آئینہ لاؤں، تو میں نے اس کی کوئی نیت نہیں کی تھی، تو میں نے اس کی فوراً نیت متعین کی، اور نیت میں نے یہ کی کہ آئینہ جب آئے گا تو آئینہ دیکھ کر جو میں یہ دعا پڑھنے کا مجھے موقع مل جائے گا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرے چہرہ خوبصورت بنایا میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ اس سنت پہ عمل کر لوں گا، یہ جب میں نے نیت متعین کر لی، میں نے کہا ہاں آئینہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس کو دیکھ کے نبی کی سنت کو پورا کر لوں۔ دیکھو اتنی سی بات پہ نیت، اس پر جائے، کہنے کا مقصد یہ نیت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، گھر میں بچے کو کچھ دیا فوراً نیت کرو، یا اللہ یہ معصوم بچی کو میں یہ ایک تحفہ دے رہا ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ چھوٹا بچہ معصوم اس کو میں پوترا بدل رہا ہوں، یا اللہ اس خدمت کے بدلے میں تو مجھے نواز دے، یا اللہ میں نے چھوٹے بچے کا یہ وہ ڈیپر صاف کیا، یا اللہ ایسے تو مجھے گناہوں سے صاف کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیتیں بناؤ۔ بیوی کو تحفہ دیا، بیوی خوش ہو گئی، یا اللہ میری اہلیہ میرے تحفہ لے کے خوش ہو گئی، یا اللہ ایسے تو بھی مجھ سے خوش ہو جا۔ چھوٹی چھوٹی نیت، یا اللہ دکان پہ جا رہا ہوں، دکان پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ یا اللہ کما کے لاؤں، بچوں کو عزت کی روٹی دوں، رزق حلال دوں، یا اللہ اس سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب آپ یہ نیتیں کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کو قبول کر کے آپ کے عمل میں برکت نازل کرے۔ تو اس لیے تو قلب کی نگرانی جس طریقے سے آپ کرتے چلے جائیں گے تو پھر دیکھو میں نے بتایا اصل مسافر اس دنیا کا قلب ہے، اور یہ قلب چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وظیفہ ویزکیم، دلوں کو، قلوب کو پاک اور صاف کرنا آپ کا وظیفہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسان کا قلب یعنی مسافر جب پاک اور صاف ہو گیا تو پورا کا پورا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کا سفر ہو جائے گا۔ اور پھر وہ یہی کہے گا عاشق صادق، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کی امتحان محبت ہوتا ہے، جب امتحان محبت میں غوطے لگا کے کامیاب ہو گیا پھر دیکھو دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کی شان ملتی ہے، وہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام ملتا ہے، اور وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ہیوسٹن ٹیکسس سے ڈاکٹر سمینہ جمیل صاحبہ نے۔
ہم ڈاکٹر سمینہ جمیل صاحبہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کے آل اولاد کو ظاہری باطنی دولتوں سے جو مالا مال فرمائے، اور ان کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے بچوں کے لیے بہترین اور اچھے رشتوں کا انتظام کرے، اور ان کو ظاہری باطنی مالی برکت عطا فرمائے۔ اور بھی جو ہے ہمارے جو ہے رحم ٹی وی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعاون کرتے ہیں، تمام ناظرین و حاضرین جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کاوشوں کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔